زبر جنسی، جنسی بدفعلی یا جنسی زیادتی کے بارے میں کچھ غلط العام عقائد پائے جاتے ہیں اور انہی کو بنیاد بنا کر دوسروں کے متعلق فیصلے داغے جاتے ہیں۔ یہ توہمات غلط تو ہوتی ہیں، مگر ان کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عام فرد ان پر آسانی سے یقین کر لیتا ہے۔ یہ خیالات سماج میں رائج ہو چکے ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی خیالات کے بارے میں بتائیں گے اور آپ سے یہ توقع رکھیں گے کہ آئندہ آپ کے سامنے اگر کوئی اس نوعیت کی گفتگو کرے تو آپ اسے آگاہ کریں تاکہ بات مجرم پر ہو اور مظلوم پر انگلیاں نہ اٹھیں۔ آئیے چلتے ہیں پہلے خیال کی جانب۔ خیال کیا جاتا ہے کہ زبردستی کا شکار ہونے والی خاتون نے ایسا لباس سے بتن کیا تھا جو عریاں تھا، جس سے جنسی خواہش ظاہر ہو رہی تھی، یا پھر ایسا رویہ اختیار کیا گیا تھا جس سے جنسی دعوت ظاہر ہوتی تھی۔ ایسے رویے میں مسکرانا، کسی کو نظر بھر کر دیکھنا وغیرہ شامل ہو سکتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جائے۔ ہر کسی کو اپنی مرضی کا لباس پہننے کا حق حاصل ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی اور لباس کا اس نوعیت کے معاملات میں کوئی عمل دخل ہوتا تو بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی۔ آئیے چلتے ہیں دوسرے خیال کی طرف۔ ایک اور غلط خیال یہ ہے کہ زبر جنسی کا شکار ہونے والی خاتون مزاحمت نہیں کرتی، لہٰذا اس فعل میں بدفعلی کا شکار ہونے والے کی مرضی شامل ہے۔ یہ بھی بالکل غلط خیال ہے، کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، جسے نفسیاتی اصطلاح میں فریز کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں تیسرے غلط خیال کی جانب۔ یہ بھی ایک غلط خیال ہے کہ زبر جنسی کرنے والا فرد اجنبی ہوگا۔ دیکھیے، اکثر اوقات زبردستی جنسی فعل کرنے والے افراد میں قریبی دوست، اقربا، رشتہ دار، ایک ہی جگہ پر کام کرنے والے لوگ، ایسے افراد جن سے رشتہ توڑ لیا گیا ہو، شامل ہوتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں چوتھے خیال کی جانب۔ یہ خیال بھی غلط ہے کہ جنسی بدفعلی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کسی کا خود پر جنسی کنٹرول نہیں رہا یا جنسی خواہش بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنسی بدفعلی کرنے والا شخص خود کو طاقتور تصور کرتا ہے اور دوسروں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ جنسی خواہش کے حامل لوگ زبر جنسی نہیں کرتے۔ آئیے چلتے ہیں پانچویں خیال کی جانب۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ جنسی زیادتی کرنے والے لوگ ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط خیال ہے، کیونکہ جنسی بدفعلی میں اکثریت لوگ نفسیاتی طور پر بیمار نہیں ہوتے۔ ایسی سرگرمی کو جرم سے تعبیر کیا جائے گا اور ایسے فعل کو جرم اور کرنے والے کو مجرم قرار دیا جائے گا۔ یہاں یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ ذہنی معذور یا ذہنی مسائل کا شکار لوگ اکثر شکار بنتے ہیں، مجرم نہیں ہوتے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا پیغام اس ویڈیو کے ذریعے باقی لوگوں تک بھی پہنچے گا اور سماج میں بہتری لانے کا موجب بنے گا۔